آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع میں پیغمبروں کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ نے پیغمبروں پر جو احسانات کیے، خاص طور پر نوح علیہ السلام پر جو اللہ نے احسانات کیے، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا، اولادوں کی خوشخبریاں دی، اور ان کا تذکرہ اللہ نے اچھا تذکرہ چھوڑ دیا. بعد والوں میں سب ان پر سلامتی بھیجتے ہیں. پھر اللہ نے نوح علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان پر بھی احسان کیا. الیاس علیہ السلام پر اللہ نے احسان کیا. اب اللہ تعالیٰ نے جو یونس اسی طرح پھر اللہ نے لوط علیہ السلام کا بتایا کہ ہم نے ان پر کیسے احسان کیا. تو پیغمبروں پر جو اللہ کے احسانات ہیں نا، اس کا تذکرہ ہے. اب اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان پر بھی احسان کیا. وہ کیا تھا کہ جی یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب سمجھایا تو قوم نہیں مانی، تو یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ بھئی اب تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ سے پرمیشن لیے بغیر قوم کو چھوڑ کر فرار ہو گئے. ابقا کا معنی لفظی ترجمہ تو فرار ہونا ہی ہے، لیکن ظاہر فرار نہیں ہوئے تھے وہ، تو یہ اجتہاد تھا ان کا کہ بھئی اللہ کے عذاب سے تو ہم سب کو بچنا چاہیے، تو مجھے چلے جانا چاہیے تاکہ میں اپنے آپ کو تو اللہ کے عذاب سے بچاؤں. تو یہ سب کچھ یونس علیہ السلام نے اللہ کے خوف میں کیا. لیکن پیغمبروں کی جو اجتہادی غلطی بھی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر ان کو بہت سخت پکڑ ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ وہ بہت اونچا ہے. تو ان سے چھوٹی سی بھی خطا جو ہے اس پر ان کی پکڑ بہت سخت ہوگی. کہتے ہیں نا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی بڑی سمجھی جاتی ہیں، اور برے لوگ جو ہیں ان کی بڑی بڑی خطاؤں کو بھی کوئی خطا سمجھتا نہیں ہے. تو یونس علیہ السلام کے لیے اللہ نے ابقا کا لفظ استعمال کیا. بلاغت ہے قرآن کی، گویا کہ مالک جب غلام جو ہے نا وہ مالک کی پرمیشن کے بغیر بھاگ جائے تو اس کو عابق کہا جاتا ہے. ابقا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. تو گویا اللہ نے یہاں وہی لفظ استعمال کیا، حالانکہ وہ فرار نہیں، وہ تو آرام سے گئے ہوں گے اور اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا رہے ہوں گے. وَإِذْ أَبَقَا إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف، یعنی جس کشتی میں گئے نا تو وہ پہلے سے فل تھی، اسی میں بیٹھ گئے دریا یا سمندر پار کرنے کے لیے. اب کیا ہوا، حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ کشتی میں طوفان آیا اور وہ کشتی ڈوبنے لگی. تو کشتی والوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہمارے ساتھ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی غلام جو ہے اپنے مالک کی پرمیشن کے بغیر بھاگ کر آتا ہے یا کوئی نافرمانی کر کے آتا ہے. تو لگتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی شخص گناہگار ہے، نافرمانی کی ہے کسی نے، تو اس کو جو ہے کشتی سے اترنا پڑے گا. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کشتی میں لوڈ بہت زیادہ ہو گیا ہو، تو ظاہر ہے جب طوفانی موجیں آتی ہیں تو لوڈ کم کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. اب کسی نہ کسی کو تو نکالنا ہے نا، تو اب کیا کریں بھائی، اب کسی پہ الزام نہیں دھر سکتے، قرآن اندازی، اور جس کا نام آئے گا اس کو کشتی سے اترنا پڑے گا تاکہ کشتی کا ویٹ بھی کم ہو اور وزن بھی کم ہو. تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا. فساہما، قرآن اندازی میں یونس علیہ السلام بھی شریک ہوئے. اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ سارے پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہوں گے، نافرمان لوگ ہوں گے، کافر قوم تھی. نام کس کا آ رہا ہے؟ یونس علیہ السلام کا، جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. ساری زندگی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اور وہ نالائق قوم جو ایمان نہیں لے کر آ رہی تھی، جب اس نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھا ہے تو اس کو توفیق ملی ہے، چلو پھر بھی غنیمت ہے. لیکن ایسی قوم میں یونس علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے اور نام آیا یونس علیہ السلام کا. تو فکان من المدحضین، ہو گئے مغلوبین میں سے. تو یعنی وہ الٹا وہ پکڑے گئے. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ یونس علیہ السلام کو کشتی سے چھلانگ لگانی پڑی. علماء نے لکھا ہے کہ عین ممکن ہے یونس علیہ السلام نے اس نیت سے چھلانگ لگائی ہو کہ میں کنارے تک تیر کے پہنچ جاؤں گا، کیونکہ خودکشی تو بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے. تو اور قرآن اندازی سے کوئی شرعی حق ثابت نہیں ہوتا، کسی کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا کہ ہم قرآن اندازی میں نام نکالیں نا کہ بھئی فلاں کا نام آیا تو اس کا مطلب اس نے چوری کی ہے یا یہ مجرم ہے. تو قرآن اندازی سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں، کیونکہ آج کل بھی لوگ فال نکال رہے ہوتے ہیں اور ایسے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تو ایسے اس لیے ہوا کہ اب کسی نہ کسی کو تو لوگوں نے اتارنا ہی تھا نا، تو اس لیے انہوں نے قرآن اندازی کی، اور وہ ایک گویا کہ ایک طرح کا ایگریمنٹ تھا، بھئی جس کا نام آئے گا اس کو کشتی سے اترنا پڑے گا تاکہ کشتی کا وزن ہلکا ہو جائے. تو یونس علیہ السلام جب نیچے اترے ہیں پانی میں تو فالتقمہ الحوت، آپ کو مچھلی نے نگل لیا، ثابت نکلا. وہو ملیم، اور آپ ملامت کر رہے تھے. کیا ملامت تھی؟ اپنے آپ کو، کہ یہ ایک دم آپ کو اپنی خطا کا احساس ہو گیا. کیونکہ جب قوم کو چھوڑ کر نکل رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے دل میں باریک سا ایک خیال ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو، لیکن دوسری طرف اللہ کے عذاب کا بھی خطرہ تھا. تو انہوں نے اجتہاد کیا کہ نہیں بھائی ابھی نکل جاؤ. اب جب یہ سب کچھ ہوا نا تو ان کو لگا کہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے. یہ بھی انسان کے نا نیک ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ پر جب آزمائشیں آنا شروع ہو جائیں تو آپ کو یہ خود احساس ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی سزا مل رہی ہے. یہ بھی نیک ہونے کی علامت ہے. بدبخت لوگ، ان پر صبح و شام آزمائشیں آئیں، وہ کبھی بھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے ہیں. وہ اس کو ایک جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ قدرتی حادثہ ہے، قدرتی حادثہ ہے، بس قدرتی کہہ کے کبھی بھی ان کو اصلاح کی توفیق نہیں ہوگی اپنی. لیکن پیغمبروں کو کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو قدرتی حادثہ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو ایسی غلطیوں سے بچا کے رکھے اور پھر آزمائشوں سے بھی اللہ ہمیں بچائے. تو جیسی مچھلی کے منہ میں گئے، ان کو ایک تو ان کو خیال ہوا نا اتنے لوگوں میں نام بھی میرا ہی آیا ہے، بھائی اتنے لوگوں میں ایک آپ ہی کا نام کیوں آیا. اور دوسری بات یہ کہ پھر ایک تھوڑا سا امکان ہوتا ہے، انسان پانی میں، دریا میں یا سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے، کہیں نہ کہیں سہارا مل جاتا ہے اس کو، کوئی دوسری کشتی مل جاتی ہے یا کنارہ مل جاتا ہے. غالب یہی ہے کہ کنارہ قریب تھا وہاں سے، جس یونس علیہ السلام نے یہی نیت کی کہ میں تیر کے نکل جاؤں گا. تو لیکن اترتے ہی ایک بڑی آفت کھڑی ہوئی اور مچھلی منہ کھول کے کھڑی ہوئی ہو. تو ان کو احساس ہو گیا بھائی یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی مجھے سزا مل رہی ہے، اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہے، یا میری غلطی پر مجھے تنبیہ ہے. پیغمبروں کو خوب سمجھ لیں، عذاب نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں، ہاں تنبیہات ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے. اس کو قرآن نے کہا وہو ملیم، کہ آپ ملامت کر رہے تھے. فلولا انہ کان من المسبحین، اللہ کہتے ہیں اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے. وہ تسبیح کیا تھی؟ دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح پڑھی انہوں نے کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کی قائل نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور
सुबहानका, तू हर ऐब से पाक है। यानी ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये तू ऐब से पाक है, तू जालिम नहीं है। जुल्म भी एक ऐब है ना, तू उससे पाक है। मेरी गलती है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही ज़ालिमीन में से हूँ, मुझसे गलती हुई है। तो अल्लाह कहते हैं अगर वो ये तस्बीह ना पढ़ते, ललबिथ फ़ी बत्निही, तो रहते मछली के पेट में, इला यौमि युबअसून, क़यामत तक। ये क़यामत तक असल में एक अरबी मुहावरा है। इसका मतलब ये नहीं कि मछली भी क़यामत तक रहती है और वो पेट में भी क़यामत तक रहते हैं। ज़ाहिर है मछलियाँ तो मर के ख़त्म हो जाती हैं, और अगर वो पेट में रहते भी तो हज़म हो जाती, हज़म कर लेती। तो ये क़यामत तक किनाया है कि कभी भी उस मछली से निकलना नसीब ना होता। जैसे कि अल्लाह ने निकाल दिया ना, हम कहते हैं ना क़यामत तक के लिए तो गया, ये आदमी तो गया। तो ये मुहावरे हैं जो कुरान भी अरबी मुहावरों में, अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है, तो वही मुहावरे कुरान भी इस्तेमाल करता है जो अरब में और आज भी इस्तेमाल होते हैं। कहते हैं क़यामत तक मैं ये नहीं करूँगा, क़यामत तक, भाई क़यामत तक तो ज़िंदा ही नहीं रहेगा। तो ये बताने के लिए कि निकलना नसीब नहीं होता उस मछली से। तो ललबिथ फ़ी बत्निही, हमेशा उस मछली के पेट में रहते। लेकिन हमने क्या किया उनको, उन्होंने चूँकि तस्बीह पढ़ी और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, फ़नबदनाहु बिलअराई, हमने उनको डाल दिया एक खाली मैदान में। चटियल मैदान था जिसमें मछली ने समंदर के किनारे आके या दरिया के किनारे आके उनको उगल दिया। और जैसे ही उगला है तो वो, अल्लाह कहते हैं कि हमने एक मैदान में, वह हुआ सकीम, और वो निढाल पड़े हुए थे, बीमार जैसे होते हैं ना निढाल, इस तरह निढाल पड़े हुए थे। वह अम्बतना अलैहि शजरतन, फिर हमने एक दरख्त उगाया उनके ऊपर, मी यक़तीन, बेल से। दरख्त का इतलाक़ तो तने वाले दरख्त पर होता है, लेकिन अल्लाह कहते हैं वो दरख्त तने वाला दरख्त नहीं था बल्कि बेलदार दरख्त था, बेल। तो उलमा ने बयान किया कि हो सकता है वहाँ पहले से कोई दरख्त मौजूद हो जिसमें शाखें में पत्ते वत्ते ना हो, छाँव ना हो। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से बहुत जल्दी उसके ऊपर एक बेल चढ़ा दी, तो वो दरख्त भी था और बेल भी। यानी वैसे क्योंकि बेल तो ज़मीन पे फैलती है ना, उसका साया नहीं होता, और दरख्त जिस पे पत्ते ना हो तो वो बहुत तेज़ी से उसके पत्ते उगते नहीं, लेकिन बेलें बहुत स्पीड से बढ़ती हैं। तो अल्लाह ने एक दरख्त था, चटियल मैदान था, लेकिन मैदानों में ऐसे झाड़ भुजक्कड़ होते हैं, तो ऐसे खाली दरख्त पड़े हुए होते हैं जिनके सूखे तने होते हैं। तो ऐसे सूखे तनेदार दरख्त के ऊपर जो है ना, अल्लाह ताला ने एक बेल चढ़ा दी थी, जिस बेल ने पूरा उस दरख्त को ढांप लिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए उसने साया कर दिया। व अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन, अल्लाह कहते हैं और हमने आपको भेजा था 1,00,000 या उससे भी ज़्यादा, यानी उससे भी ज़्यादा लोगों की तरफ। फ़आमनू फ़मत्तअनाहुम इला हीन, बस वो सब के सब ईमान ले आए और हमने एक ख़ास मुद्दत तक के लिए उनको दुनिया में फ़ायदा पहुँचाया। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अज़ाब देखा था ना, तो वो फ़ौरन गिड़गिड़ाने लगी और यूनुस अलैहिस्सलाम को वो तलाश करने लगे ताकि हम आपके हाथ पर बाकायदा ईमान लाएं और आपकी शरीयत को फॉलो करें। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम थे ही नहीं। अब कौम फिर रही है दाएँ बाएँ कि भाई कहाँ गए यूनुस अलैहिस्सलाम, हमें छोड़कर, हम तो आप पर ईमान लाना चाहते हैं। तो ये खुशकिस्मत कौम थी, वरना कुरान कहता है कोई भी कौम ऐसी नहीं है जिसने अज़ाब देखकर ईमान लाई। सब कौमों ने जब अज़ाब देखा ना तो मजाक ही उड़ाया उस अज़ाब का। यूनुस नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कैसा अज़ाब का मजाक उड़ाया था, पानी बरसना भी शुरू हो गया ना, तो भी उन्होंने कहा कि ये तो पानी है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कैसा तूफान अपनी आंखों से देख रहा था और कह रहा था कि सावी इला जबल, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ बचा लेगा मुझे पानी से। इंसान की आंखें जब अंधी होती है ना, ये मुल्हिद और एथियस्ट लोग ऐसे ही अंधे होते हैं, सुबह शाम अल्लाह की निशानियां देखते हैं, टस से मस नहीं होते ये लोग। एक मुल्हिद को मैंने एक वीडियो भेजी कि एक जंगल में एक मुर्गी किस तरह से अपने चूज़ों के दिफा के लिए एक बड़े जानवर से लड़ रही है। इतना कमज़ोर जानवर है मुर्गी और कितने बड़े दरिंदे से लड़ रही है। मैंने उसको भेजी, मैंने कहा देखो क्या ये भी इवॉल्व होने का नतीजा है। ऐसे सॉफ्टवेयर इसमें कैसे इंस्टॉल हो गए ऑटोमेटिकली कि अपने बच्चों के लिए अपनी जान को इसने खतरे में डाल दिया। कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको ये चीज़ें सिखाई हैं? तो इतना झूठ बोला जाता है खुदा के इनकार के लिए। कब तक आप अपने अकल को, अपने ज़मीर को जो है मुतमईन करते रहोगे ऐसे झूठ बोल बोल के? तो ये खुदा के पैदा किए बगैर नहीं हो सकता। तो मुर्गी के दिल में चूज़ों से मोहब्बत, अपने बच्चों से मोहब्बत अल्लाह ने रखी है। ये इवॉल्व होने का नतीजा नहीं है। ऐसी इवोल्यूशन जो ऑटोमेटिकली इतनी हसीन तरीके से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, ये नहीं हो सकता। ऐसे सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल हो गए कि भाई इवॉल्व होकर इतना खूबसूरत निज़ाम बन गया? तो ये बड़े बेहिस होते हैं ये लोग। तो कौमें अक्सर बेहिसी होती हैं। जब अज़ाब आता है ना, फलम्मा रअू आरिदन मुस्तक़बिल अवदियतिहिम, अल्लाह कहते हैं जब उन्होंने बादलों को देखा ना कौम आद ने, तो कहने लगे हादा आरिदुम मुमतिरुना, ये तो रोज़मर्रा के मामूल के बादल हैं। जबकि उनको पैगंबर कह रहे थे कि अज़ाब आने वाला है, फिर भी उन्होंने यकीन नहीं किया। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम खुशकिस्मत थी, जब उन्होंने अज़ाब अपनी आंखों से देखा तो वो डर गए। और अभी अज़ाब बरसा नहीं था, क्योंकि जब बरसना शुरू होता है तो फिर तौबा कबूल नहीं होती। जैसे कि फ़िरौन जब होते लगे ना उसको पानी में, तो फिर उसकी तौबा कबूल नहीं हुई। तो जब अज़ाब बरसने लगा, अज़ाब बरसने से पहले जब करीब आ गया ना, तो उनको यकीन हो गया भाई आम नॉर्मल वो नहीं है, ये अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। तो वो ईमान ले आए। अल्लाह कहते हैं फिर अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को भी निजात दी और दोबारा अपनी कौम की तरफ भेज दिया और वो सब के सब मोमिन हो गए। फ़आमनू, अल्लाह कहते हैं फ़मत्तअनाहुम इला हीन, हमने उनको एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए मोहलत, यानी दुनिया में फ़ायदा पहुँचा दिया। क्योंकि मौत के बाद तो फिर ज़ाहिर है दुनिया के फ़ायदे ख़त्म, तो मौत के बाद तो फिर आखिरत की ज़िंदगी है, उसका मदार इस अमाल पर। वो जो अज़ाब आ रहा था उनके ऊपर, उनके कुफ्र की वजह से वो टल गया। फ़स्तफ़्तिहिम अलिरब्बिकल बनातु वलहुमुल बनून। अब इस सूरत के इख्तिताम पे ना अल्लाह ताला असल मज़मून की तरफ आ रहे हैं कि हमने इतने वाक़यात तुम्हें सुना दिए पैगम्बरों के, इन सब में क़द्र मुश्तरक थी तौहीद। सब ने शिर्क के खिलाफ बात की है। नूह अलैहिस्सलाम से लेके इलियास अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम, ये सारे शिर्क के खिलाफ थे। और ज़ाहिर है लूत अलैहिस्सलाम ने फिर कबीरा गुनाह के खिलाफ भी आवाज़ उठाई, जो होमोसेक्सुअलिटी उस कौम में थी। तो इन सब में क़द्र मुश्तरक थी, एक अल्लाह की मान के चलो। जब एक अल्लाह की मानेंगे तो ही फिर बेटा भी ज़बह कर सकते हो, आप जानवर भी ज़बह कर सकते हो, होमोसेक्सुअलिटी से बच भी सकते हो, वरना अकली दलाइल के में ही फंसे रहोगे आप।
تو اللہ کے سامنے ان پیغمبروں کی قدر مشترکیات تھی، اللہ کے سامنے انہوں نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اصل مضمون کی طرف لوٹتے ہیں کہ تم نے ان قوموں کی ہلاکتوں کے واقعات بھی دیکھ لیے، تم نے ہمارا پیغمبروں کو مصیبتوں سے بچانا بھی دیکھ لیا، اب بتاؤ اے مشرکین مکہ کہ کیا وہ خدا صاحب اولاد ہو سکتا ہے؟ عیسائی کہتے تھے اللہ کے ہاں بیٹا ہے، انہوں نے مخلوق کو اللہ جیسا بنا لیا، عیسیٰ کو اللہ جیسا بنا لیا، اور مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی مخلوق کو اللہ کے برابر ٹھہرا لیا نا، بیٹیاں کا مطلب تو اسی کی جنس میں سے ہے۔ تو اب اللہ ان واقعات سنا کے کہتے ہیں اب ذرا آپ ان سے پوچھیے علی ربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے ہیں، یعنی نسبت بھی بیٹیوں کی اللہ کی طرف کر دی ہے، تو جو ان کے نظر میں خود بری ہے۔ یہ اتنی بیٹیوں کو اتنا برا سمجھتے ہیں، قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ جب ان کے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ذلت سے ان کے منہ پر ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کالک مل دی ہو، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، قوم سے چھپتا پھرتا ہے ذلت محسوس کر کے۔ تو جس بیٹی کی یہ نسبت اپنی طرف نہیں کرتے، ان بیٹیوں کی نسبت انہوں نے میری طرف کر دی ہے۔ یعنی ویسے تو اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت بھی بری ہے، جیسے کہ عیسائی کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں بیٹیوں کی طرف نسبت کرنا تو خود ان کے عقیدے میں بھی غلط ہے، تو یہ اللہ کی طرف کیسی ایک ایسی چیز کی نسبت کرتے ہیں جو اپنی طرف نہیں کرتے۔ فاستفتہم، لہذا آپ ان سے پوچھیے علی ربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے، یعنی جب سلیکشن کی بات آتی ہے ان کو اختیار دے دیا جائے کہ بیٹیاں چاہیے یا بیٹے، تو اپنے لیے بیٹے پسند کریں گے، اور اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہ بیٹا نہیں، اللہ کے بیٹیاں ہی بیٹیاں اور وہ فرشتے ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا، عورتیں بنایا ہے؟ وہم شاہدون، یہ گواہ تھے اس وقت، یعنی فرشتے تو نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف ایسی بات کی نسبت کر کیوں رہے ہیں؟ تو اصل میں اللہ اپنی طاقت اور قدرت اور یہ واقعات بیان کر کے بتا رہا ہے کہ اے نبی یہ سب کچھ باتیں بتانے کے بعد اب آپ ان سے پوچھیے کہ جو اتنا طاقتور خدا ہے کیا وہ صاحب اولاد ہو سکتا ہے کیا؟ یعنی اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ الا انہم من افکہم لیقولون، خبردار سنو یہ لوگ اپنے جھوٹ میں یہ بات کہتے ہیں ولد اللہ، کہ اللہ نے جنا ہے کسی کو، وانہم لکاذبون، اور یہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے لڑکیوں کو لڑکوں پر ترجیح دے دی؟ یعنی وہ اگر اولاد رکھنا چاہتا اپنے لیے تو اس کے پاس دو آپشن تھے، لڑکے رکھ لیتا یا لڑکیاں، تو وہ لڑکے چھوڑ کر اپنے لیے لڑکیاں رکھ رہا ہے۔ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یعنی تو جو کام تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ نسبت تم اللہ کی طرف کر رہے ہو، یعنی اصل میں تو اللہ کے لیے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی۔ یہ تو مشرکین کے ذہن کے مطابق ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہارے خیال میں جو چیز بہت ہی ذلت کا ذریعہ ہے تمہارے عقیدے کے مطابق، اللہ کے ہاں تو بیٹے بیٹیوں میں فرق نہیں ہے، دونوں کو اللہ نے یہب لمن یشاء اناثا گفٹ کہا ہے قرآن میں دوسرے مقام پر، بیٹی بھی گفٹ ہے بیٹا بھی گفٹ ہے۔ تمہارے خیال کے مطابق تو بیٹی ذلت ہے، تو یہ کیسا عقیدہ ہے تمہارا کہ ایک طرف بیٹی کو ذلت کی چیز سمجھتے ہو اور دوسری طرف اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہو؟ افلا تذکرون، ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹیاں بنایا ہے؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، عقلی دلیل تو ہو نہیں سکتی، کوئی نقل والی دلیل، کوئی پچھلی آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہو وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، ایک جرم ان کا یہ بھی تھا کہ جنات کو بھی اللہ کا رشتہ دار کہتے تھے، بعض معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ جنات معاذ اللہ اللہ کی جو ہے زوجات ہیں، تو کوئی نہ کوئی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے کہ بھائی اللہ کے جو رشتہ دار ہیں نا وہ فرشتے ہیں اور جنات ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی جو ریلیشن بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، رشتہ داری والا ریلیشن ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسب ٹھہرا دیا، حالانکہ جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ بھی عذاب میں حاضر ہوں گے، یعنی جس جن کو خود یہ پتا ہے کہ قیامت کے دن میں جہنم کی آگ میں جلوں گا، اسی جن کو تم اللہ کا رشتہ دار ٹھہرا رہے ہو، تو وہ جن بھی ہنسے گا تمہاری باتوں پہ کہ میں تو خود اتنا کمزور ہوں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں جائے، جیسے شیطان بھی تو ایک جن ہے نا، اس کو پتا ہے کہ میں جہنم کی آگ میں جلوں گا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کا تعلق پچھلی آیت سے، ہاں وہ حاضر نہیں ہوں گے آگ میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مخلص جو سلیکٹڈ ہیں، یعنی جنات میں بھی اللہ کے کچھ نیک لوگ، نیک جنات ہیں جو جن کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔